الحمد للہ رب العالمین۔ مثلا حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ حدیث تو ہے، فعل رسول تو ہے، لیکن سنت نہیں کہیں گے اس کو۔ سنت وہ ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو، بیٹھ کے کیا جائے۔ تو سنت اور حدیث سے جواز تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو سنت نہیں کہہ سکتے آپ۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ کے پاس آئے۔ وہ بی بی عائشہ کے بھانجے تھے، بہن کے بیٹے تھے، بی بی اسماء کے بیٹے تھے، تو رشتہ داری بھی تھی، قرابت بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ امہات المومنین، صحابہ میں ایک مسئلے پر اختلاف ہو رہا ہے کہ کیا مس مرأة ناقض الوضو ہے یا نہیں ہے، یعنی وضو کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو کیا وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ امام شافعی کے نزدیک کسی عورت کا وضو کے بعد مرد کو ہاتھ رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا انڈونیشیا کے جتنے لوگ ہیں ان کی عورتیں بیچاری ہاتھوں میں دستانے چڑھا کے پھرتی ہیں تاکہ کسی کو ہاتھ نہ لگ جائے، ورنہ ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، طواف بھی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ بی بی یہ ایک اختلاف ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ بتلائیں کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ رائے ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو فرما کے اس کے بعد کسی اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا ہو یا بوسہ دیا ہو؟ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ ہاں، وضو کے بعد کان یقبل بعض نسائہ، حضور وضو کے بعد کبھی کبھی اپنی کسی بیوی کو بوسہ بھی دے دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ما ہی الا انتی، وہ آپ ہی ہوں گی اور کون ہوگا؟ بی بی عائشہ ہنس پڑی۔ تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ بھی بوسہ دینے سے وضو نہیں ٹوٹا، حضور نے دوبارہ وضو نہیں کیا، مسئلہ ثابت ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے آگے صحابہ کو بتایا۔ اب اس میں بھی بڑے علمی اختلافات ہیں کہ بھی کسی نے بیوی کو ہاتھ لگایا لیکن بغیر شہوت کے یا شہوت کے ساتھ۔ علم جو ہے نا میرا بھائی، دعا کرو اللہ علماء کو قیامت تک سلامت رکھے، اور صحیح معنوں میں علماء وہ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں مدرسوں میں بیٹھ کے کتابیں پڑھاتے ہیں، علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ صرف تقریر کرنے کے لیے کوئی بھی اتنے بڑے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو اردو کے رسالے پڑھ کے بھی تقریر کر دیتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کی تقریریں سن کے بھی یاد کر کے تقریر کر دیتے ہیں۔ مسئلہ تو تب آئے گا جب کتاب پڑھی ہوگی یا پڑھائی ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ حنفی مسلک میں مس مرأة سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو یہ اختلاف فہم ہے، نعوذ باللہ انکار نہیں ہے۔ اچھا اب اسی مسئلے کو دیکھ لیں کہ بھئی وضو کے بعد بیوی کو بوسہ دینا حدیث میں ثابت ہے، لیکن کیا یہ سنت ہے ہر آدمی وضو کر کے پہلے بیوی کو بوسہ دینے جائے؟ اور جس کی بیوی یہاں نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث تو ہے، جواز کا فائدہ تو دے رہی ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ سنت وہ عمل ہوتا ہے جس پہ ہمیشہ کا عمل۔ اس لیے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا